الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، اور سب سے پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا ہے کہ علوم انبیاء علیہ السلام کون سے ہیں اور ان کا انسانی کردار کی تعمیر میں کیا رول ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تمام انبیاء کے سردار سرور، تمام حقائق کے جامع، تمام علوم کے مخزن و مصدر ہے۔ اہل مکہ سے دعوت اسلام شروع ہوئی، اب بڑی مخالفت کی انہوں نے۔ مخالفت کس بات کی کرتے تھے؟ توحید باری پہ کرتے تھے، طریقے عبادت پہ کرتے تھے۔ آخر اس پہ سمجھوتا ہو گیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اہل مکہ کا وفد آیا بارگاہ نبی کہ مکہ مکرمہ میں بہت سے مذاہب تھے۔ صحیح۔ کیونکہ دنیا کے ممالک میں سفر کرتے تھے تجارتی، تو جہاں کوئی مذہب تھا وہاں سے لے آتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ بیت اللہ میں بھی 360 بت تھے، تو ایک بت کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، اپنا بت تھا۔ اسی طرح ہر خاندان میں افراد نے، گھروں میں لوگوں نے اپنے اپنے بنا رکھے تھے۔ کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی جنوں کو، کوئی یوگیوں کو، کوئی جوتشیوں کو، کوئی آگ کو۔ بالآخر وہ اس بات پہ آ گئے کہ بہت سے مذاہب ہیں، ایک مذہب اور سے۔ صحیح۔ اب آپ کے ساتھ بھی لوگ مل گئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، ہوگا، آپ جانے، آپ کا اللہ جانے۔ آپ کہتے ہیں بت کو سجدہ نہیں کرنا، نماز پڑھنی آپ پڑھیں، آپ روزے رکھیں، لیکن ایک ہمارے ساتھ سمجھوتا کریں۔ جو ہمارا نظام حیات چل رہا ہے، جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے، لین دین کا، تجارت کا، حکومت کا، عدالت کا، آپ اسے نہ چھیڑیں۔ پہلے 25 مذہب اس میں گزارا کر رہے ہیں، آپ بھی شامل ہو جائیں۔ آپ نمازیں پڑھتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ آپ بھی مکے میں رہیں، ہم بھی رہیں، ہماری جنگ ختم ہو جائے۔ صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنیاد ہی کردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں تم سے سمجھوتا کر لوں تو نماز میں اثر کیا؟ نماز کی ضرورت کیا ہے؟ نماز تو ہے کردار سازی کے لیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آج آپ کو مغرب کی ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ اذانیں دو۔ آپ ہر ملک میں اذانیں نہیں دیتے، ہر ملک میں مساجد نہیں ہے۔ بالکل۔ اسرائیل میں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، امریکہ میں، جاپان میں بھی ہیں۔ ہر ملک میں آپ نمازیں نہیں پڑھتے، ہر ملک میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کیا ہر ملک میں آپ اسلام پر عمل کر سکتے ہیں؟ اسلامی تہذیب، اسلامی نظام معیشت، اسلامی نظام عدل اپنا سکتے ہیں؟ تو آج پوری کافر دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ مسلمان روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، لیکن معاشرت ہماری ہو۔ کیا جرم کیا تھا طالبان نے؟ امریکہ کیوں چڑھ دوڑا؟ ایک ایسا ملک جہاں ہمیشہ سے بد امنی رہی اور پھر جاری ہے،
5 سال جو طالبان کا 5-6 سال کا دور ہے، غیر مسلح ہو گیا، چوری ڈاکہ واردات ختم ہو گئی۔ میں نے بش کے منہ سے یہ جملہ سنا ہے ٹیلی ویژن پر کہ کیوں ہم نے کابل کو، افغانستان کو تباہ کیا، تو اس نے کہا they were going to destroy our culture around the globe، کہ یہ دنیا سے ہماری تہذیب ختم کر رہے تھے۔ اگر یہ اس طرح رہتے تو خود ہمارے لوگ بھی ایسے ہو جاتے اور ہمارے ملک بھی اسلامی ریاست بن جاتے۔ بالکل صحیح۔ تو اصل چیز علوم انبیاء کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہو جائیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ اگر یہ نہیں ہے، آپ کرتے رہیں وظیفے، آپ پڑھتے رہیں نمازیں، کچھ حاصل نہیں۔ بالکل قرآن کریم نے تعیین کر دی ہے۔ دیکھیں آپ سفر کر کے یہاں آئے، میں آپ سے نہیں ملتا ہوں، آپ کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے، تو آپ کی آنے جانے کا کیا حاصل؟ کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل سفر تو آپ نے کر لیا، یہاں بھی آئے، آپ نے چائے پی لی، کھانا کھا لیا، ملاقات ہو گئی، گپ شپ، میں کہتا ہوں جی طبیعت ٹھیک نہیں، ریکارڈنگ نہیں ہوگی، تو آپ کے آنے کا کیا مقصد پورا نہیں ہوا۔ بالکل صحیح۔ عبادات کس لیے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، عبادات برائی بے حیائی سے روک دیتی۔ بے شک۔ اگر آپ عبادات، عقیدہ درست ہے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو کیا بازار جاتے ہیں تو جھوٹ تو نہیں بولتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر بولتے ہیں تو نماز میں طاقت نہیں ہے، عبادت there is something wrong۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ آپ کی نماز، آپ نے حج کیا، مڑ کے آئے ہیں، کم تولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، پھر وہ نہیں، حج نہیں ہے۔ حج نہیں ہے، بالکل صحیح بات۔ یعنی جس عبادت سے معاملات کی اصلاح نہیں ہوتی، وہ سمجھنے کوئی نہیں ہوئی، دیکھیں کہاں کمی ہے، وضو ٹھیک نہیں تھا، عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، دل میں کوئی خیال ٹھیک نہیں تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہو یا اللہ کی رضا کے لیے، کہیں کوئی گڑبڑ ہے جو اس کا نتیجہ نکل نہیں رہا۔ بالکل صحیح۔ اور اس بات پہ نہ رہو کہ اس کا اثر قیامت کو تو ملے گا کردار کا اثر۔ کردار کا اثر، نماز کردار سازی کے لیے، سبحان اللہ، علوم انبیاء کردار سازی کے لیے، بات آ کر انسان کے کردار پہ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت خوب، بہت اچھا۔ نتیجہ جو ہے بات کا وہ انسانی کردار پہ آ کے نکلتا ہے۔ اگر کردار سدھر رہا ہے، ضروری نہیں سارے لوگ ایک دن میں باجدید مستعمی بن جائیں، لیکن بھائی میں اگر دن میں 100 گناہ کرتا ہوں، آج میں نے نمازیں پڑھی، ذکر کیا، تو میرے گناہ 99 ہوں، پھر بھی ٹھیک۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ ایک خوراک دوائی کی لی، کچھ افاقہ ہو گیا، بخار 104 سے 103 پر آ گیا، ٹھیک ہے، دوائی بھی ٹھیک ہے، کچھ تو کام کر رہی ہے، بالکل صحیح، مزید لوں گا ٹھیک ہو جائے گا، بالکل صحیح۔ اور اگر میں دوائی کھا کے آیا اور بخار 106 ہو گیا تو وہ دوائی کیا فائدہ؟ وہ تو کوئی فائدہ نہ ہوا، بالکل ٹھیک۔ تو عبادات ساری جو ہیں وہ کردار سازی کے لیے ہیں۔ بھئی انبیاء علیہ الصلوۃ و آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتایا نہیں، کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال کیا گیا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضور کے اخلاق کریمانہ کے بارے کو ارشاد فرمائیے، آپ تو ہمہ وقت حضور کے قریب، بہت قریب تر تھیں۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب فرمایا، کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھا۔ سبحان اللہ، سبحان قرآن پڑھتے جاؤ تو حضور کی تصویر بنتی جائے گی۔ یہ آپ نے صرف تھیوری نہیں بتائی، 63 برس عمر شریف کا ایک ایک لمحہ عمل کر کے بتایا۔ ابھی بات ہو رہی تھی، مسئلہ پوچھا جا رہا تھا مجھ سے کہ یہ جو مسح علی الخفین ہے تو 5 نمازوں کے لیے ہے، ایک دن کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ میں نے کہا بڑا اچھا ہے جی، صبح کریں عشاء تک کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو
फिर आगे बात चल पड़ी तो मैंने कहा अगर मजबूरी हो, फुर्सत ना हो, बीमार हो बंदा तो अच्छी बात है, अल्लाह की रियायत है, लेकिन अगर ना हो तो इसकी क्या ज़रूरत है? वुज़ू का अपना सवाब है, पूरा करें। सुभान अल्लाह। फुर्सत है, अपना बाथरूम है, गर्म पानी है, बिल्कुल सही। तो इसकी क्या ज़रूरत है? कहने लगी अल्लाह ने सहूलत दी, अवेल क्यों ना करें? मैंने कहा अल्लाह ने सहूलत दी है कि आप एक प्याज तोड़कर उससे खाना खा लें, पेट भर जाएगा, सेहत ठीक रहेगी। सही, बिल्कुल ठीक। आप एक हरे धनिया और सब्जी मिर्च की चटनी बना के सूखी रोटी लें, खा के आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, वजन भी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। तो आप इतने तकल्लुफ़ात क्यों करते हैं? तो सहूलतें सिर्फ इबादत के लिए। असल मसला ये है कि जहाँ हमारे फ़ायदे की बात होती है वहाँ हम सहूलत निकाल लेते हैं। नहीं, सहूलत सिर्फ इबादत के लिए, दुनिया के लिए तो सब। मैंने कहा कितनी सादा सी बात है। एक हरी मिर्च कूटो, थोड़ा सा नमक डालो, 4 पत्ते धनिए के डालो, एक सूखी रोटी तवे से उतारो, खा के ठंडा पानी पी के, और वो हेल्दी होगी, बिल्कुल सही। वजन कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, तबीयत ठीक रहेगी, सेहत के लिए भी ज़रूरी है। क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। ज़रा सा नमक कम नीचे हो जाए हांडी में, मामला तलाक तक चले जाए। जी हाँ, इधर कहते हो मस्से की रियायत है यार, अल्लाह ने सेहत दी है, फुर्सत दी है, बाथरूम आसाइश है, मौजूद है। गर्म पानी, यार पूरा करो, ज्यादा जितना हो सकता है करो, न हो सके बीमार हो, सफर में हो तो ठीक है, रियायतों से फायदा उठाओ, क्या फायदा, तो आखिरत को मानो भी सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे एक ब्रेक पे जाना है हज़रत जी, और कुछ सवालात हैं, फिर ब्रेक से वापस आके वो सवाल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें अपने सवाल के ज़रिए, तो आप हमें SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 033349555021, और इसी तरह से आप हमें मेल कर सकते हैं। almurshed.tv की वेबसाइट पर जाइए, अपना सवाल लिखिए और हमें भेज दीजिए। आपका सवाल हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिए।